اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و سپاس، ہر قسم کی تعریف و ستائش، ہر قسم کا شکر و ثنا فقط اس بزرگ برتر اللہ کو زیب دیتا ہے جو تمام عوالم اور تمام کائناتوں کا خالق و مالک و رازق اور پالنہار ہے، اور اس ارحم الراحمین اللہ کا نعمتوں، کرامتوں، برکتوں اور رحمتوں اور غفران سے لبریز سلام ہو اور درود ہو تمام انبیاء اور رسول، خصوصاً حضرت آدم و حضرت حوا، حضرت ابراہیم و آل ابراہیم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار پر، تمام ملائکہ پر، تمام بندگان الہی پر، علماء صالح پر، مجاہدین و شہداء پر، اور اللہ کے مددگاروں اور ناصروں پر جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بھی ناصر و مددگار ہیں۔ خداوند عالم اپنے زندہ اور متحرک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ محمد کی 7ویں آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے بندگان خدا، اے وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہو، مجھ سے اب کچھ طلب نہ کرو، اب تو یہ ہے بات کہ تم میری مدد کرو، تب میں خود سے تمہاری مدد کروں گا، تم مت مانگنا مجھ سے۔ ان تنصروا اللہ، اگر تم واقعاً میری مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، میری مدد کرو گے، تو ینصرکم ویثبت اقدامکم، تو میں خود سے آ کے تمہاری مدد کروں گا، خود آگے بڑھ کر تمہاری مدد کروں گا، اور فقط مدد نہیں کروں گا، تمہیں اس راستے میں آنے والے مشکلات پر، مصائب و آلام پر، ان راستے میں آنے والے کینوں پر تمہیں فتح مند ہونے کی طاقت دوں گا، اور اس طرح تمہیں ثبات قدم عطا کر دوں گا۔ پھر ارشاد فرماتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر سورہ انبیاء کی 107 نمبر آیت میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول سے خطاب کرتا ہے کہ میرے محبوب دیکھو، ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا، لیکن کسی کام کے لیے رسالت نہیں دی، کوئی ذمہ داری تمہاری نہیں رکھی، الا رحمۃ للعالمین، ایک ہی ذمہ داری رکھی ہے کہ پوری کائنات کے لیے، جتنی بھی کائناتیں ہیں، جتنی بھی عوالم ہیں، جتنی بھی دنیایں ہیں، جتنے بھی ہمارے مخلوقات ہیں، سب کے اوپر تم ہمارا سایہ رحمت بن کے رہنا، ہماری طرف سے صرف اور صرف رحمت کا پیغام بچانا۔ اب دیکھیں کتنا زور ہے رحمت پر، اور یہاں کیا فرماتا ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ یہ مومنوں سے خطاب نہیں ہو رہا، مسلمانوں سے خطاب نہیں ہو رہا، یہ تمام بندگان الہی سے خطاب ہو رہا ہے، جس جگہ ہیں، جس حالت میں، چاہے وہ جن ہیں یا انس ہیں، ملائکہ ہیں یا غیر ملائکہ ہیں، وہ مخلوقات ہیں جن کو ہم جاندار سمجھتے ہیں، وہ مخلوقات ہیں جن کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، وہ مخلوقات ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، وہ مخلوقات ہیں جن کو نہیں جانتے، تمام بندوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں کے جنہوں نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا ہے، بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، میری نافرمانیوں سے لبریز ہیں،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سب چیزوں کے باوجود اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بہت بلند مطلب تک لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے ضرورت ہے کہ آپ میری مدد کریں اور سوچیں اس پر۔ ہر درس کے بعد اپنی سوچ کے دھارے کو تیز کریں، سوچ کی پرواز کو بلند کریں اور دیکھیں ہم جاتے کہاں ہیں، کیا کشف ہوتا ہے ہمارے اوپر، کیا بات ہمیں ملتی ہے قرآن سے۔ اتنا نشاط آئے گا ہمیں اور آپ کو کہ ہمارا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ماہ رمضان کی برکت ہے، یہ ہدیہ ہے ماہ رمضان کا ہمارے لیے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے خوان رحمت و مغفرت و غفران و برکت ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے رسول آپ کہہ دیں کہ اے اللہ کے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنے وہ نفس پر ظلم کیا ہے، چاہے کفر کی صورت میں، چاہے نافرمانی کی صورت میں، چاہے گناہوں کی صورت میں، چاہے میرے مد مقابل کھڑے ہوئے ہیں، چاہے میرے رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا ہے، کچھ بھی کیا، اسرفوا علی انفسہم، اپنے نفوس پر ظلم ہی کیا، کوئی عدل کا کام ہی نہیں کیا، کوئی نیکی کی نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب کے سب گناہ بخش دے گا۔ اللہ سب کے سب گناہ بخش دے گا، کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں۔ انہو هو الغفور الرحیم، کیوں کہ وہ تو ہے ہی پوشش ڈالنے والا، وہ تو ہے ہی پردہ رکھنے والا، وہ تو تمہارے گناہوں کو تمہارے منہ پر بھی نہیں لائے گا، دوسروں کے منہ پر لانا تو بڑی بات ہے، تمہارے منہ پر بھی نہیں لائے گا، کیونکہ وہ تو ہے ہی گناہوں سے چشم پوشی کرنے والا، اور رحمت ہی رحمت ہے وہ۔ انہو هو الغفور الرحیم، وہ تو ہے ہی وہ کہ کسی کے بھی گناہ کو، کسی کے بھی عیب کو، کسی بھی کی بھی خطا کو اس کے ہی منہ پر نہیں لاتا، دوسروں کے سامنے انگلیاں کرنا تو بڑی بات ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو یہ بات بنا لی ہے کہ قیامت کے دن سب عریاں ہوں گے، یہ بات اس آیت سے کتنی مخالفت رکھتی ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ پھر اس کے بعد سورہ عنکبوت میں ایک بات فرماتا ہے، اس بات کی وضاحت کہتا ہے کہ رحمت کی، خدا کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہو سکتا، صرف وہی لوگ مایوس ہو سکتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں سے روگردانی کرتے ہیں اور اللہ کے تعلق کو نہیں سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ یئسوا من رحمتہ واولئک لہم عذاب علیم۔ دیکھو میں تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی بندہ کتنا بھی گناہ گار ہو میری رحمت سے مایوس نہیں ہوگا تو بخشا جائے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہوں میں۔ لیکن وہ لوگ جو میری نشانیوں سے انکار کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، ان پر غور نہیں کرتے، وَلِقَائِهِ، اور میرے تعلق کو خاطر میں نہیں لاتے۔ دیکھیں بندے سے اللہ کا تعلق کتنا قریب کا ہے،
اتنا قریب تو ماں کا اولاد سے نہیں ہے. تو فرماتا ہے کہ جو اس تعلق کو نہیں سمجھتے اولئک یئسوا من رحمتی، وہ میری رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. تم کہے کو رحمت سے مایوس ہو رہے ہو؟ تو ہم کیوں رحمت الہی سے مایوس ہوتے ہیں، اور ہم کیوں دوسروں کو مایوس کرتے ہیں رحمت الہی سے؟ اولئک لہم عذاب علیم، یہ جو لوگ میری رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، میرے اور اپنے تعلق کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، میری نشانیوں پر غور نہیں کرتے، ان سے آنکھ بند کر لیتے ہیں، یہ لوگ، ان لوگوں کا یہی عمل تو ان کے لیے عذاب علیم ہے. ان کا یہی عمل، یہ مایوس ہو جانا، یہ روگردانی کرنا میری نشانیوں سے، میرے تعلق کو فراموش کر دینا، یہی ان کے لیے عذاب علیم ہے. آج ہم انہی دو آیتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں اور ہم یہ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو دو بعد اللہ نے بتائے ہیں کہ جو بندہ ہے خدا کا، جو بھی کسی بھی زاویے سے اپنے تعلق کو خدا سے، خدا کے تعلق کو اپنے آپ سے سمجھتا ہے، نظر انداز نہیں کرتا ہے، وہ کتنا ہی گناہ گار ہو، اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ہے، اور اللہ اس کے ان گناہوں کو بخشنے ہی والا ہے، کیونکہ وہ ہے ہی غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے. اور دوسرا بعد اور پلر یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے اپنے تعلق کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں کی طرف غور نہیں کرتے، ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، وہی لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، اور یہی مایوسی جو ہے یہی ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے. اب اس بات پر ہم اور آپ غور کریں اور پھر کل اس بات کو مزید آگے بڑھائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اے تمام جہانوں کے پروردگار، اے وہ کہ جس کو کبریائی زیب دیتی ہے، اے وہ کہ جو رحمت ہی رحمت ہے، اے وہ کہ جو مغفرت ہی مغفرت ہے، اے وہ کہ جو ستار العیوب ہے، اے وہ کہ وہ جو خود ہی اپنے بندوں کی برائیوں اور گناہوں اور عیوب سے چشم پوشی کرتا ہے اور کسی پر اس کے عیوب عریاں نہیں ہونے دیتا. اے وہ پروردگار، تو اپنے تمام بندوں پر اپنی رحمتوں کے خزانے لٹا دے، سب کے لیے ہدایت کے راستے کھول دے، سب کے قلوب و افکار و اذہان و بصیرتوں کو اپنی اور اپنے انبیاء و رسول خصوصاً آدم و حوا و ابراہیم و آل ابراہیم و محمد و آل محمد، ملائکہ مقربین، اپنے بندوں، علماء صالح، مجاہدین و شہداء و ناصرین الہی کے محبت و عشق و مودت سے سرشار کرتے، اور ہم سب کے جو آج تک پیدا ہو چکے ہیں، آج تک جا چکے ہیں اس دنیا سے، آج کے بعد سے قیامت تک پیدا ہوں گے، ان سب کے عقول و افکار و اذہان و بصیرتوں اور بصارتوں کو علوم و معارف الہی، علوم و معارف قرآنی، علوم و معارف اہل بیت اور علوم و معارف حیات سے منور و تابع کر کے ان سب کی سیرت کو سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام کا نمونہ کامل بنا دے، اور اپنے صفات حمیدہ و جلیلہ و حسنہ کا مظہر تام قرار دے، اور ہم سب کو
جو جس مشکل، مصیبت، تکلیف، بیماری، دکھ، پریشانی میں گرفتار ہے، ان پریشانیوں پر ایمان کے ساتھ، تیری محبت، اپنی محبت کے ساتھ گرفت کی اور ان پریشانیوں سے باہر نکل آنے کی طاقت مرحمت فرما۔ جن جن لوگوں نے التماس سے دعا کی ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔